بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے فیضان سے اولیاء اللہ کی ولایت کے فیضان سے جمعہ کے مسائل کو انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ جمعہ کے آداب۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جمعہ کا اہتمام جمعرات کے دن سے کرے، جیسا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ مثلا پہننے کے لیے پاک و صاف کپڑوں کا انتظام کر رکھے، اصلاح بنوانی ہو تو بنوا لے، یعنی بال کٹوانا ہو تو کٹوا لے، ناخن کتروا لے، خوشبو استعمال کرنے کا مقدور ہو مگر موجود نہ ہو تو اسی دن لا رکھے۔ غرض جمعہ کی تیاری سے متعلق جو کام ہو ان کو جمعرات ہی کے دن کر لیں تاکہ پھر جمعہ کے روز ان کاموں میں مشغول ہونا نہ پڑے۔ بزرگان سلف نے فرمایا کہ جمعے کا ثواب سب سے زیادہ اس شخص کو ملے گا جو اس کا منتظر رہتا ہو، ایک روز پہلے یعنی جمعرات سے اس کا اہتمام کرتا ہو، اور سب سے زیادہ بدنصیب وہ ہے جس کو یہ بھی نہ معلوم کہ جمعہ کب ہے، حتیٰ کہ لوگوں سے پوچھتا پھرے کہ آج کون سا دن ہے۔ جمعہ کے دن نماز فجر کے بعد غسل کرے تاکہ جمعے کا غسل سنت موقدہ ہے۔ احادیث میں اس بات کی تاکید آئی ہے، اور مسواک کرنا بھی اس دن بہت فضیلت رکھتا ہے۔ جمعہ کے دن اگر کئی اسباب غسل جمع ہو، جیسے غسل جنابت، عید کا غسل یا عرفات کے دن کا غسل، تو صرف ایک غسل کر لینا کافی ہے، انشاءاللہ جمعہ کا ثواب بھی مل جائے گا۔ غسل کے بعد پاک و صاف کپڑے پہنیں اور خوشبو لگائیں کہ جمعے کے دن اچھا لباس پہننا اور خوشبو لگانا سنت ہے، اور اس روز عمامہ پہننا مستحب ہے۔ جامع مسجد میں بہت سویرے جائے کہ اس میں بڑی فضیلت ہے، جو شخص جتنے سویرے جائے گا اس قدر اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ پس سب سے پہلے اول مسجد پہنچ کر امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کریں۔ افضل یہ ہے کہ نماز جمعہ کے لیے جامع مسجد پیدل جائیں۔ جمعہ کے دن مسجد کو خوشبو سے بسانا مستحب ہے۔ جمعہ کے دن درود شریف بکثرت پڑھیں۔ جمعہ کے دن قرآن مجید بہت پڑھیں، خصوصاً اس دن سورہ کہف پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، نماز جمعہ سے قبل خواہ نماز جمعہ کے بعد۔ جمعہ کے دن نوافل کی کثرت اور صدقہ و خیرات میں زیادتی کریں کہ اس دن صدقہ خیرات اور ہر نیکی کا ثواب دو چند حاصل ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن عصر و مغرب کے درمیان حتی الامکان ذکر و تسبیح اور دعا میں مشغول رہیں کہ اس میں ساعت قبولیت کی امید ہے، یعنی وہ ساعت جس میں بندہ جو دعا کرے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ جمعہ کے اذان کے احکام۔ نماز پنجگانہ کی طرح نماز جمعہ کے لیے بھی اذان سنت موقدہ ہے۔ اس کے علاوہ جمعہ کے لیے دوسری اذان بھی مسنون ہے۔ پہلی اذان زوال آفتاب کے بعد یعنی ظہر کے وقت مسجد کے باہر کسی اونچی جگہ پر دی جائے، اور دوسری اذان مسجد کے اندر امام کے سامنے اس وقت کہی جائے جبکہ وہ خطبہ پڑھنے کے لیے ممبر پر آ بیٹھے۔ نماز جمعہ کے لیے اقامت کہنا بھی مسنون ہے۔ اقامت خطبہ تمام ہونے کے بعد کہی جائے۔ جمعہ کی پہلی اذان سن کر تمام کاروبار چھوڑ دے کر مسلمانوں کو نماز جمعہ کے لیے جانا واجب ہے۔ اس وقت خرید و فروخت یا اور کسی کام میں مشغول ہونا درست نہیں۔ جمعہ کی پہلی اذان کا جواب دینا سنت ہے اور دوسری اذان کا ضروری نہیں۔ اقامت کا جواب مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص کھانا کھا رہا ہو، ایسی حالت میں جمعہ کی اذان ہونے لگے اور خوف ہو کہ جمعہ نہ ملے گا، اس کو چاہیے کہ کھانا چھوڑ دے اور جمعہ کے لیے چلا جائے۔ صف کے احکام۔ مسجد میں اول وقت پہنچ کر امام سے قریب پہلی صف میں بیٹھنا چاہیے۔ پہلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے دوسری صف میں نہ بیٹھیں، بلکہ پہلے پہلی صف معمور ہو جائے اس وقت دوسری صف میں بیٹھنا شروع کریں۔ اس طرح کل صفوں کو آراستہ کریں۔ اگر کسی صف میں گنجائش نہ ہو تو خواہ مخواہ دو آدمیوں کے درمیان بیٹھ کر تکلیف نہ پہنچائیں۔ صف میں جس جگہ جو شخص پہلے آ کر بیٹھ جائے اس جگہ کا وہی شخص مستحق ہے۔ اگر کسی ضرورت سے وہ باہر جائے اور ساتھ ہی لوٹ آنے کی امید ہو تو اس جگہ پر دوسرا شخص قبضہ نہ کرے۔ کسی شخص کو اٹھا کر خود اس کی جگہ نہ بیٹھیں۔ کسی ہیلے سے جانماز وغیرہ بچھا کر جگہ نہ روکیں۔
جو جہاں بیٹھے بیٹھنے دیں۔ اگر مسجد میں دیر کر کر آئیں تو نمازیوں کی گردنیں پھلانگ کر اگلی صفوں میں پہنچنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں۔ اگر کوئی شخص خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں آئے تو اخیر صف میں ہی بیٹھ جائے، اگرچہ اگلی صف میں جگہ خالی ہو، کیونکہ چلنا اور آگے بڑھنا حالت خطبہ میں درست نہیں۔ نماز پڑھتے وقت صفیں سیدھی کر لی جائیں، یعنی لوگ آگے پیچھے کھڑے نہ ہوں بلکہ سب برابر اور ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہوں، اس طرح کہ ایک کے کندھے دوسرے کا کندھا لگ رہا ہو اور درمیان میں ذرا سی بھی جگہ نہ چھوڑیں۔ نماز کے وقت لڑکوں کو صف کے درمیان نہ کھڑا کریں بلکہ سب سے آخر کھڑا کریں، اور جو بچے بالکل چھوٹے ہوں ان کو مسجد میں نہ لائیں، نہ کسی شف میں شامل ہونے دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔